बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज 2 दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। घर के कुछ कामों में मसरूफ़ थी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। सो आज की वीडियो एक सिस्टर की रिक्वेस्ट पे थी जिनको अल्लाह सुब्हानो तआला ने 7 साल के बाद औलाद की खुशखबरी से नवाजा। और उन सिस्टर ने कमेंट किया, मैंने एक वजीफ़ा किया था जिसके बाद मुझे ये गुड न्यूज़ मिली। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऑडियंस के साथ ये वजीफ़ा शेयर करें ताकि मेरी दूसरी बहनें भी जो बे औलाद हैं, जो परेशान हैं औलाद के हवाले से, वो भी अल्लाह सुब्हानो तआला उन पे भी अपना करम करे। अब देखिए, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करती रहती हूँ जिसमें मेरी सब्सक्राइबर्स ने ही अपनी रियल स्टोरीज शेयर की होती हैं जिनसे उनको फ़ायदा हुआ होता है, राइट। ऑन द अदर हैंड, और बहुत सारी मेरी ऐसी सिस्टर्स भी हैं जो कि कहती हैं कि हमने सारे वजीफ़े कर लिए हैं। रिसेंटली जो मैंने दुरूद इब्राहिमी का वजीफ़ा 313 मरतबा शेयर किया था और उसके साथ सूरह मोहम्मद का वजीफ़ा शेयर किया था आप लोगों के साथ, तो एक मेरी सिस्टर का मैसेज आया कि मैंने 10 दिन इसको पढ़ा और मुझे दिन पीरियड्स हो गए, मैं थक गई हूँ, पता नहीं अल्लाह मेरी आजमाइश कब ख़त्म करेगा। इंसान है ना, इंसान थक जाता है, मायूस हो जाता है, जल्दी हिम्मत हार बैठता है, लेकिन यही तो असल आजमाइश है कि आप लगे रहते हो दुआओं में या फिर थक के हार के छोड़ देते हो। अब देख, आप में से कोई मेरी सिस्टर 7 साल से बे औलाद है, कोई 8 साल से बे औलाद है, कोई 10 साल हो गए, किसी की शादी को 15 साल हो गए और वो बे औलाद हैं और वो मायूसी के किनारे पे पहुंच चुकी है। उनको ऐसे लगता है कि अब इम्पॉसिबल होता जा रहा है, मुमकिन नहीं रहा औलाद का हसूल। लेकिन आप देखें कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, जिनकी बीवी बांझ थी और ख़ुद वो बूढ़े हो गए थे, हड्डियां जवाब दे चुकी थी, हड्डियों में वो मादा नहीं रहा जो एक बेबी की पैदाइश के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन फिर भी वो अपने अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मुझे एक बेटा अता कर। इस तरह का तवक्कुल, इस तरह का सब्र, इस तरह का ईमान हमारे अंदर क्यों नहीं है? हम कुछ ही सालों में, कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में हम थक जाते हैं वज़ाइफ करके और छोड़ देते हैं। लेकिन यही असल आजमाइश है कि कब तक आप लगे रहते हो, कंसिस्टेंट कब तक रहते हो अपनी दुआओं में। दुआ मांगना कभी मत छोड़ें, क्योंकि जब आप एक चीज़ बार बार मांगते हैं ना, तो वो आपको मिल ही जाती है, वो आपके मुकद्दर का हिस्सा बन ही जाती है। आई नो, बहुत ही पेनफुल जर्नी है ये मेरी उन सिस्टर्स के लिए जो बे औलाद हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है अपनी लाइफ में। हमारे लिए कहना आसान है कि सब्र करें, इंतज़ार करें, वज़ाइफ करें, लेकिन ये सिर्फ वो ही जानती हैं जो इस सिचुएशन से गुजर रही हैं, क्योंकि उनको ऑब्वियसली फैमिली का प्रेशर होता है, इन लॉज का प्रेशर होता है, तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। हस्बैंड की तरफ से थोड़ा सा खौफ होता है कि कहीं वो दूसरी शादी ना कर ले औलाद के लिए। तो ये सारी चीज़ें नाजुक सी औरत फेस कर रही होती है, लेकिन बहुत बहादुरी के साथ वो हर रोज़ उठती है या हर रोज़ अपने जो उसके काम होते हैं वो करती है, और आखिर पर रात को जब वो बिस्तर पर लेटती है तो उसकी एक ही ख्वाहिश होती है, काश मेरा भी एक बेबी हो, के लिए मैं अपने सारे अरमान पूरे करूं। तो मेरी उन तमाम सिस्टर से रिक्वेस्ट है जो मायूस हो गई हैं, जो थक गई हैं, जिनका अब सब्र ख़त्म होता जा रहा है, किसी भी वजीफे से पहले अपने ईमान को मजबूत करें, अपने जहन में नबियों की, पैगंबरों की तकालीफ को लेके आए, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को लेके आए। इतने सालों के बाद अल्लाह ने बेटे से नवाजा और उसकी कुर्बानी मांगी। वो भी तो बाप थे, सालों बाद एक औलाद मिली है, उसको वो कुर्बान करने पे राजी हो गए। तो नबियों के जब आप वाक़यात सुनेंगी तो आपको लगेगा कि आपका तो गम कुछ है ही नहीं, आपका तो गम बहुत छोटा है, कि वो पैगंबर थे, मासूम थे, लेकिन फिर भी अल्लाह सुब्हानो तआला ने उनके लिए बहुत कड़ी आजमाइशें रखी। तो हम सब को मजबूत होना है, अपना तवक्कुल, अपना ईमान स्ट्रॉन्ग करना है। और एक और जो चीज़ मैं आपको टिप देती हूँ वो ये है कि खुद अपने लिए दुआ करने से पहले आप दूसरों के लिए दुआ करना शुरू करें आज से, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, आप तो खुद दूसरों के लिए दुआ कर रहे होंगे, लेकिन आपके लिए अल्लाह सुब्हानो तआला का मुकर्रर करदा फरिश्ता आप दुआ करेगा। देखिए, फरिश्ते गुनाहों से पाक होते हैं, तो जब एक फरिश्ता आपके लिए दुआ करेगा
تو گناہوں سے پاک لوگ جب آپ کے لیے دعا کرے گی تو وہ لازمی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے حق میں قبول کریں گے۔ حدیث نبوی کا مفہوم ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ پہ تعینات کیا ہوا فرشتہ آپ کے حق میں بھی وہی دعا کرتا ہے جو آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے آپ کو اس چیز سے نوازتے ہیں، رائٹ؟ تو آج سے آپ نے اپنی دعاؤں میں یہ چینج لے کے آنا ہے، ایمان کا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے پہلی دعا کا۔ دیکھیں واصف علی واصف کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ جنت میں جائیں تو سب سے پہلے اس کے لیے دعا کریں جسے آپ چاہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے، یعنی کہ جس کو آپ پسند نہیں کرتے اس کے حق میں بھلائی کی دعا کریں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جس کو آپ پسند نہیں کرتے فار سم ریزنز، آپ اس کے حق میں دعا کرنا شروع کریں، اس کی بھلائی کی دعا کرنا شروع کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے کام اس طرح سنواریں گے، اس طرح آسان کرتے جائیں گے کہ آپ خود حیران ہوں گے کہ آپ کی زندگی کس طرح معجزات سے بھر جاتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں آپ نے اپنی زندگی میں لازمی شامل کرنی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب بہنوں کی پریشانیوں کو دور کرے، آپ سب بہنوں کو خوبصورت نیک سیر زندگی والی اولاد سے نوازیں، آمین ثم آمین۔ تو میں وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو میری سسٹر نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا۔ وظیفہ تھوڑا سا لمبا ہے لیکن ہم اس کو ضرور کریں گے، کیونکہ ہماری ایک سسٹر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 سال کے بعد اولاد نورینہ کی خوشخبری سے نوازا ہے، تو ہم بھی اس کو ضرور آزمائیں گے، اس وظیفے کو۔ وظیفہ میں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم خود بھی یہ شیئر کر چکی تھی لیکن الگ الگ ویڈیوز میں، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس سسٹر نے اس کو کس طرح سے کیا کہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورہ رحمان پڑھنی ہے اور 1100 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اب سورہ رحمان پڑھنی کس طرح ہے؟ ایسے نہیں پڑھنی کہ فٹافٹ آپ نے جلدی جلدی سورہ رحمان پڑھی اور دیٹس اٹ، کام وائنڈ اپ کیا، نہیں، آہستہ آہستہ پڑھنی ہے، سلو پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو ڈر ہے کہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے آپ سے زیر زبر کی، تجوید کی، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اس کو موبائل فون پہ لگا لیں اور ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے جائیں، یہ بیسٹ طریقہ ہے، کیونکہ آپ نے وظیفہ تو کرنا ہی ہے، اس پہ جہاں پہ 10 منٹ لگیں گے آپ اس کو جو ہے وہ 3 سے 4 منٹ اور دے دیں، لیکن آپ کا وظیفہ پرفیکٹلی فائن ہوگا، لیکن کوئی بھی غلطی کا چانس نہیں رہے گا اس میں، ٹھیک ہے؟ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اس کے بعد جب سورہ رحمان آپ نے 3 مرتبہ فجر کے بعد پڑھ لینی ہے، 1100 مرتبہ آپ نے یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی آپ نے اسی چیز کا خیال رکھنا ہے کہ 1100 کی تعداد کے پیچھے نہیں لگ جانا، یہ نہیں کرنا کہ میں نے جلدی سے 1100 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم کا مطلب ہے کہ اے زندہ اور قائم رہنے والے، ہمیشہ زندہ رہنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ مدد طلب کرتا ہوں۔ یہ کتنی پیاری دعا ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہلے تو ہم تعریف کر رہے ہیں کہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے، آپ ہمیشہ قائم رہیں گے، اور میں آپ کی جو رحمت ہے جو کہ بے شمار ہے، جو کہ بہت وسیع ہے، میں اس رحمت کے ساتھ آپ کی مدد چاہتا ہوں، آپ کے سوا مجھے کسی اور کی مدد چاہیے ہی نہیں۔ تو یہ مطلب آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پورے دن میں کسی بھی ٹائم آپ نے ایک دفعہ، اور پھر پورے دن میں کسی بھی ٹائم آپ اگر ایک سیٹنگ میں پڑھ سکتی ہیں تو ایک سیٹنگ میں پڑھ لیں، یا اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کر کے پڑھنا چاہتی ہیں تو ڈیوائیڈ کر کے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ 11 مرتبہ آپ نے پھر سے سورہ رحمان پڑھنی ہے، اور پھر ویسے ہی سلو تلاوت کرنی ہے، سننی ہے، جس طرح سے بھی آپ کو ایزی لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا آپ کو مشکل لگے گا کہ 3 مرتبہ صبح سورہ رحمان پڑھنی ہے، 11 مرتبہ دن میں پڑھنی ہے، اور پھر 1100 مرتبہ یا حیو یا قیوم بھی پڑھنا ہے، تھوڑا مشکل لگے گا، لیکن یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے، بہت ہی طاقت والا وظیفہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اب سورہ رحمان 11 مرتبہ سورہ رحمان پڑھنے کے بعد آپ نے ساتھ میں 1 مرتبہ آپ نے سورہ محمد لازمی پڑھنی ہے۔ تو یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے، ہماری ایک سسٹر کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہے، میں یقین کریں میں اس کے لیے آپ کو بہت فورسفلی کہوں گی کہ لازمی میری تمام بہنیں یہ وظیفہ ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ اب اس کو آپ نے کرنا کتنا دن ہے؟ اگر تو آپ اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنا لیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم اس کو 1 مہینہ کر کے دیکھیں، 1 مہینہ تو دیں اس وظیفے کو۔ دیکھیں ہمارے پیغمبروں نے سالوں 80-90 سال اولاد کا انتظار کیا ہے، اولاد کے لیے دعا کی ہے، تو ہم 30 دن بھی اولاد حاصل کرنے کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہت کم آزماتے ہیں، ہمارے پہ بہت کم بوجھ ڈالتے ہیں اپنے نبیوں کی نسبت میں،
ان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا کہ جس کا ایمان کا لیول زیادہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ آزمائشیں بھی زیادہ بھیجتے ہیں، اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبیوں پیغمبروں کا جو ایمان کا لیول تھا بہت اسٹرانگ تھا، اور اسی لحاظ سے ان پہ آزمائشیں بھی ڈالی گئیں۔ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے تو ہمارے پہ آزمائشیں بھی کم ہیں۔ تو آپ 30 دن صرف دعا کر کے دیکھیں اپنی اولاد کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور آپ پہ کرم کریں گے، آپ پہ فضل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگین میں اس وظیفے کو جلدی سے رپیٹ کر دیتی ہوں۔ 3 مرتبہ آپ نے فجر کے بعد آپ نے سورہ رحمان پڑھنی ہے، اور اس کے بعد فجر میں ہی یا حیو یا قیوم 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر دن میں کسی بھی ٹائم ایک سیٹنگ میں پڑھ لیں یا اس کو ڈیوائڈ کر کے پڑھ لیں۔ آپ 11 مرتبہ آپ نے سورہ رحمان پھر سے پڑھنی ہے، ٹھیک۔ کنڈیشن یہ ہے سلو پڑھنی ہے، کوئی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دن میں 1 مرتبہ آپ سورہ محمد بھی لازمی پڑھیں، اول آخر درود شریف ایڈ کریں اس میں، تعداد میں 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو۔ لیکن جو بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہے توکل کے ساتھ کرنا ہے، ایمان کے ساتھ کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور آپ کو نوازیں گے۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹ ود دعا سیریز۔ اللہ پاک زرین خان، عمران پروین، نازیہ بانو، ارم خان، ایسپرنٹس، طاہا، عمیر خان، قاسم خان، رضوان خان، مشال یوسف، فیضان احمد، نگوا خان، عائشہ اعجاز، علینا پروین، اریبہ ایوب، سدرہ منظور، نصرت منظور، اقرا تبسم، کاشف شاہ، شہناز عارف، اقرا نورین، امن ابتسام خان، فتین علی، سعدیہ اعجاز، ثانیہ کنیز، فاطمہ ایان، عریج مرتضیٰ، حیدر تابش اینڈ مدر، پروین، مدیحہ عامر، ہما نگار، شیبہ میر، ریحانہ انصاری، مزلفہ سرفراز، عائشہ، ثانیہ تحرین پٹھان، شازیہ، شبینہ تنویر، لطیہ صاحبہ اختر، ٹریئر ورڈ، ریان، زرمین بلوچ، سگینہ بانو، عائشہ خلیق، وسیمہ راجپوت، مہک قریشی، اعجاز شاہ، پریش، روزی شاہ، ذکرہ اینڈ اسامہ، انابیہ۔ اللہ پاک میری ان تمام بہنوں اور بھائیوں کی اللہ پاک تمام حاجات کو پورا کر دیجیے، اللہ پاک ان کی سب مشکلات کو حل کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے ایک لمبے عرصے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی پریشانی کو حل کر دیجیے، ان کو خوبصورت نیک سیرت زندگی والی اولاد سے نوازیے، ان کو بیٹا عطا کیجیے، ان کو بیٹیاں عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو نیک اور بہترین ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے رزق میں برکت عطا کیجیے، ان کو وسیع رزق عطا کیجیے، آمین۔ اور اللہ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں بے پناہ محبت ڈال دیجیے اپنی بیویوں کے لیے، اور اللہ پاک میری سب بہنوں کے گھریلو مسائل کو حل کر دیجیے، اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔